اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شور مچا رکھا ہے منافق ترین مولویوں نے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ والے حضرت افضل تھے، پھر وہ افضل تھے، پھر وہ افضل تھے، پھر جا کے کہیں امیر المومنین مولا امام علی کی باری آتی ہے۔ تف ہے، نفرین ہے ایسی منافقت پر، جانتے ہوئے بھی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں یا تو پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو مسلمانوں سے چھپاتے ہیں۔ میں اہل سنت سے بھی گزارش کروں گا کہ سارے کام تو اپنی عقل سے کرتے ہیں دنیا کے، اور جو دین کی انفارمیشنز ہیں اور دین جو ہے وہ ملا پہ چھوڑا ہوا ہے، ہوش کے ناخن لیں، خود بھی کچھ پڑھیں، دیکھیں، سنیں۔ یہ یا تو پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں منافقت میں، بغض میں، کینے میں، اور اگر پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ کو بتاتے نہیں ہیں، آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ان کے سر پہ قرآن رکھے اور پوچھیں کہ تم وہ کتابیں، اپنی ہی کتابیں ہمیں کیوں نہیں سناتے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی اور اس کی تفسیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بیان کیے دیتا ہوں، اور یہ ایک چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ چھپا کے رکھتے ہیں اور بعد میں ٹی وی پہ کچھ اور کہتے ہیں، اللہ اور رسول کچھ اور کہہ رہے ہیں، کتابوں میں تفاسیر میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسے دھوکہ دینے والے ملا سے بچنے کے لیے رسول خدا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بھئی علم حاصل کرنا ہر کسی مسلمان پہ، مرد ہو یا عورت ہو، فرض ہے۔ تو جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، جب آپ نے لکیر کی فقیری ہی کرنی ہے اور پھر آپ نے ملا کے پیچھے ہی چلنا ہے، تو پھر وہ جہاں پہ گرے گا نا جس گڑھے میں، یقیناً آپ کو بھی لے کے ہی گرے گا۔ دیکھیے رسول خدا نے اس آیت وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اس آیت کی تفسیر میں حدیث کہی ہے، تفسیر بیان کی ہے، کہا کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ایک حزقیل کا نام لیا اور ایک حبیب نجار کا نام لیا، اور پھر جناب امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ السلام کا نام لیا، اور پھر کہا کہ ان دونوں سے میرا بھائی علی افضل اور برتر ہے۔ یہ افضل اور برتر کا فرق تو بعد میں بتاؤں گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی مولا کائنات امیر المومنین نے، اسی لیے تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا۔ اب یہ ہے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی، آپ کی کتابیں ہیں، آپ کے ہی رائٹرز ہیں، آپ کی ہی، میں نے تو دو کتابیں آپ کے سامنے ابھی لے کے آیا ہوں، تفسیر در منصور اور قصص الانبیاء، 20 کتابیں ہیں کہ جن میں یہ روایت موجود ہے، رسول خدا نے اس آیت کے ضمن میں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی ہی کتابیں ہیں، اور پھر آپ جو ہیں وہ کتابوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور رسول کچھ اور کہتے ہیں اور یہ حبیث ملا کچھ اور کہتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ مولویوں کے دھوکے سے بچنے کے لیے کچھ آنکھیں کھولو، کچھ ہوش کے ناخن لو، کچھ خود بھی دیکھو کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ دیکھیے مولا کائنات امیر المومنین، کتابیں آپ کی، ایک پل کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ایک پل کے لیے بھی۔ آپ کی کتابوں کے ریفرنس دے رہا ہوں، اہل سنت غور سے سنیں اور اپنے ہی مولویوں کی چال بازیوں سے اور سیاست سے اور منافقت سے بچیں۔ یہ ان کی فیور کر رہے ہیں کہ جنہوں نے رسول اور آل رسول پر ظلم کیے، حق چھینا، ان کو شہید کیا۔ تو آپ کو ہوش کے ناخن لینے، رسول کے سامنے پیش ہونے، آل رسول کے سامنے پیش ہونے، کسی اور کے سامنے نہیں، کسی ملا کے سامنے نہیں، کسی ملا کے پیر کے سامنے نہیں۔ حضور جس نے، مولا کائنات امیر المومنین نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، رسول خدا کے بعد وہی افضل ہے۔ ارے رسول کے بعد وہ کیسے افضل ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی زندگی، تقریباً ساری زندگی 40 سال، 50 سال، 60 سال یا شراب پینے میں گزار دی، یا چوری کرنے میں گزار دی، یا زنا کرنے میں گزار دی، یا بت پرستی کرنے میں گزار دی۔